قرآن کہتا جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، اور قرآن مقدس نے، حضور کی حدیث نے، حضرات قرآن کو سمجھنا ہے، حضور کی حدیث سے سمجھیے، حضور کی حدیث کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے۔ کبھی قرآن سمجھاتا، کبھی حدیث سمجھاتی ہے۔ اب تمہیں کس بنیاد پہ لڑکی کو پسند کرنا ہے؟ اپنی وائف کو پسند کرنا جس کو تم اپنی دلہن بنانا چاہتے ہو، عزت بنانا چاہتے ہو۔ حدیث کہتی تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصبر بذات الدین، کہ تم نکاح کرو ایسے، اور اللہ اکبر، تنکح المرأة لأربعین، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ کرنے والی ہے، لڑکی نمازی ہے، اپنی ماں کی فرمانبردار ہے، جو بیٹی ماں کی فرمانبردار ہوگی بعد نکاح وہ تیری ماں کی بھی ماں سمجھ کر کے خدمت کرے گی، اور جو اللہ اکبر کبیرہ غیر شادی شدہ ہو کر کے اپنی ماں کے سامنے کرتی ہے وہ تیری ماں کے سامنے بھی آ کر کے کرے گی۔ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتی وہ تیرے باپ کی کیا عزت کرے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کچھ دو یا نہ دو، بچے کھلونا مانگے نہ دو گے، 1 گھنٹہ روگا، 2 گھنٹے روگا، 3 گھنٹے روگا، 1 دن روئے گا، 2 دن روئے گا، 4 دن روئے گا، ہفتہ بھر روئے گا، مہینے بھر روئے گا، لیکن اگر سچے اور اچھے سنسکار تم نہ دے سکے، بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام نہ بنا سکے، بیٹی کو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی کنیز فاطمہ نہ بنا سکے، آپ کی بیٹی زندگی بھر روئے گی، آپ کا بیٹا زندگی بھر روئے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کچھ دو یا نہ دو، بیٹے کو مصطفیٰ کا غلام بنا دو، بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی باندی بنا دو، کنیز بنا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خان آبادی، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ ابھی ایک نعرہ خاموش ہے، پتہ نہیں وہ کب لگے گا، یا تو اپنی آواز بچا کے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ عظیم صابری آستہ ایسے ہے جیسے گھر جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ آپ بھی نعرہ لگا سکتے ہو، آپ کا نعرہ یہ ہنگامہ بھی کر سکتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اشرف بھائی دیکھ رہے ہیں یہ جن نہیں ہے انسان ہی، لیکن آپ دیکھیے جب نعرہ لگے گا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح، لیکن حضور نے فرمایا جب تم دیندار لڑکی سے نکاح کرو گے، اس کو اپنے گھر کی عزت اور بہو بناؤ گے، فظفر بذات الدین، جو اپنی ماں سے اجازت لے کے گھر سے نکلتی ہے وہ بعد نکاح تجھ سے اجازت لے کر کے گھر سے نکلے گی۔ جو اپنی ماں کے اشارات کو سمجھنے والی ہو، اس لڑکی سے جب تم نکاح کرو گے وہ تمہارے اشارات اور کنایات کو بھی سمجھے گی۔ حضرات گرامی شوہر سے کہا فلاں جگہ جاؤں، اگر آپ کی پرمیشن ہو۔ شوہر خاموش رہا، عورت سمجھ گئی میرے شوہر کی خاموشی اس بات پہ دال اور قرینہ ہے، شوہر راضی نہیں ہے۔ شوہر نے کہا بھی نہیں، اس نے ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، عورت سمجھ گئی میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے، گھر سے نہیں نکلی۔ شوہر نے کہہ دیا تو عورت چلی گئی، خاموش رہا تو گھر سے نہیں نکلی۔ جو اپنی ماں کے اشاروں کو سمجھنے والی ہو، جو اپنے باپ کی فرما بردار ہو، جو اپنے بھائیوں کی فرما بردار ہو، حضرات گرامی وہ شوہر کی بھی فرما بردار رہے گی۔ جو اپنی ماں کی خدمت کرنے والی ہو، جو اپنے باپ کی خدمت کرنے والی ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے حضرت اگر نیک بیوی مل جائے تو یوں سمجھو کہ آدھی دنیا کی حکمرانی مل گئی ہے، تو رکشہ چلانے والا ہے، تو مزدوری کرنے والا ہے، تو دہاڑی پہ کام کرنے والا، لوگوں کی نوکری کرنے والا، لیکن بیوی نے اسے راجہ بنا دیا۔ جب دہاڑی سے آتا ہے، کام کر کے آتا ہے، 500 روپے صبح سے شام کر کے آ رہا ہے، لیکن
لیکن بیوی شوہر کا انتظار کر رہی ہے. شوہر آیا تو اپنے شوہر کا ایسا ویلکم کیا, موسٹ ویلکم کیا کہ جیسے کہ راجہ مہاراجوں کے ویلکم ہوتے ہیں. وہ حضرات پورے دن کی تکن بھول جاتا ہے. نیک بیوی کیا مل گئی, اس عورت نے اپنے مزدور شوہر کو راجہ بنا دیا ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ بن گیا ہے. ادھر 1 لاکھ روپے لے کر کے آ رہا ہے, لیکن دبے دبے پیر آ رہا ہے. بیوی نہ پتا کہاں سے شروع ہوگی, مخرب الاخلاق ہے, بد اخلاق ہے. کیا کرو گے ایسے حسن کا, پہاڑ میں جائے خوبصورتی, سیرت کام آتی ہے لاسٹ ٹائم تک, انتم سمے تک سیرت کام آتی ہے. صورتوں کا کیا کرنا حضرات گرامی, چہرے پہ ایک دانہ نکل جائے, پورے چہرے کی خوبصورتی وہ دانہ لے کر کے چلا جاتا. اللہ نہ کرے ایسی ایسی بھینکر بیماریاں, ایسی ایسی موذی اور مہلک بیماریاں, انسان کو ہلاک کرنے دینے والی بیماریاں. سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کینسر کا پھوڑا نکل جائے, ایسا گلا کاٹ لیتے ہیں, آدھی زبان کاٹ لی, آدھا رخسار کاٹ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پھوڑے نے انسان کو انسان کی اوقات بتا دی. حضرات گرامی وہ تو سمجھتا تھا پہلوان ہو, وہ تو چلتا تھا ٹھیک سے, اٹھتا تھا ٹھیک سے, بیٹھتا تھا ٹھیک سے, لیکن جیسے ہی بیمار ہوا, جیسے ہی چیک اپ کرایا, رپورٹ آئی تو پتا چلا تمہیں تو لیور کینسر ہے. 1 مہینے کے اندر ٹک گیا. چلتا پھرتا, اٹھتا بیٹھتا, ہنستا کھاتا پیتا, بستر پکڑ لیا. کینسر کا نام سنا, جس نے سپنے دیکھے تھے, یہ تصور باندھا تھا 50 سال زندہ رہوں گا, محل بناؤں گا محل, بنگلہ بناؤں گا بنگلہ, کار خریدوں گا, فلاں مرسیڈیز گاڑی خریدوں گا. ایک اللہ اکبر کبیرہ بیماری نے اس کے سارے اللہ اکبر تصورات کی دنیا پہ پانی پھیر دیا. سارے سپنے ختم کر دیے, سارے خیالات ڈوب گئے, سارے تخیلات جو باندھے تھے وہ سب کے سب چکنا چور ہو گئے. ایک کینسر بیماری نے تجھے تھکا دیا, ایک کینسر بیماری نے تجھے ہرا دیا. تو سمجھتا تھا 50 سال جیوں گا, بیماری آئی کینسر لے کر کے چلا گیا, بیماری آئی ٹائیفائیڈ لے کر کے چلا گیا, پیٹ کا درد لے کر کے چلا گیا. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے دل دیا ہے, ہاتھ دیا اس کی نعمت, پیر دیا اس کی نعمت, آنکھیں دی اس کی نعمت, کان دیے اس کی نعمت, زبان دی اس کی نعمت, پیر دیے چلنے کے لیے, ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے, آنکھیں دی سوچنے کے لیے, میموری دی بھیجا دیا سمجھنے کے لیے, افہام و تفہیم کے لیے, سمجھنے سمجھانے کے لیے. یہ مادہ اللہ نے دیا. ذرا غور کرو, دل سے اللہ اکبر, دماغ سے بڑا ایک پرزہ, ہاتھ سے بڑا ایک پرزہ, پیر سے بڑا ایک پرزہ, آنکھوں سے بڑا بھی ایک پرزہ ہے. وہ کون سا تیرے جسم کا عضو ہے جو تیرے تمام اعضائے بدن سے بڑا ہے؟ تمام اعضائے بدنیہ کا بادشاہ ہے, کنگ ہے. آپ کہو گے مولانا یہ تو بتاؤ ہاتھ سے بڑا کون سا عضو ہے, پیر سے بڑا کون سا عضو ہے, آنکھوں سے بڑا کون سے عضو ہے, حضرات کان سے بڑا کون سا عضو ہے؟ میں کہوں گا پیر بنایا, یہ بھی حصہ, ہاتھ ہے جسم کا حصہ, آنکھیں جسم کا حصہ, کان جسم کا حصہ, یہ ہیڈ, یہ سر جسم کا حصہ. لیکن یہ جو دل بنایا ہے, اللہ کی قسم پوری باڈی کا بادشاہ ہے دل. یہ دل جو ہے پوری باڈی کا بادشاہ ہے, پورے جسم پہ دل کی بادشاہت ہے, پورے دل پہ دل, اللہ اکبر, پورے جسم پہ دل کی حکمرانی ہے. اگر تیرے جسم پہ کسی کا سکہ چلتا, کسی کی بادشاہت ہے, تو وہ تیرے ہاتھ کی نہیں, پیر کی نہیں, آنکھوں کی نہیں, کانوں کی نہیں, دل کی بادشاہت ہے. اگر دل زندہ ہو تو انسان قبر کے اندر جا کے بھی زندہ ہے, اور اگر دل ہی مر جائے, چلتا پھرتا مردہ, کھاتا پیتا مردہ. اس لیے کہتا ہوں دل کے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے, مدینے کے تاجدار کی الفت ہونی چاہیے. اور اس انداز میں کہو جو بریلی کی قلندر نے کہا ہے, زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سبا کو سمک, مسیح کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, پیسے منن, یا امن و اما تمہارے
تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے اور سنو اگر علاج کر کر کے تھک گئے ہو نا امید مت ہونا ہے بھی دوائیں بی بی کو کھلائی لیکن صاحب اولاد نہ بنے اعلیٰ حضرت کے مقدے کو وظیفے کے طور پہ صبح و شام پڑھ لو اللہ تمہارے آنگن میں بھی پھول کھلا دے گا امام کہتے ہیں سباب ہو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تمہارے لیے نعرہ تکبیر یا رسول زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز بے واہ واہ شک واہ 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 بے شک زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ لیا اشرف بھائی نعرہ دیکھ لیا نا ہے دم نعرے میں نا اللہ سلامت رکھے بھائی تم نے آواز کم کر دی ویسے ہی رہنے دو بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا حضرات عقل کہہ رہی تھی ابراہیم آگ میں جائیں گے جل جائیں گے گوشت کی پوٹی بوٹی جل جائے گی خاکستر ہو جائیں گے لیکن نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا نور مصطفیٰ کی برکتوں سے آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی گلے گلزار بن گئی تھی حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر کے رسی سے جکڑ کر کے وادی مینا میں جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں عقل کہہ رہی ہے اسماعیل کی گردن کٹ جائے گی اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائیں گے لیکن نور مصطفیٰ جس کی پیشانی میں ہو باپ کی پیشانی میں میرے نبی کا نور ہے تو نارے نمرود میں ان کی حفاظت ہو گئی گلے گلزار آگ بن گئی اب بیٹے کو حضرت ابراہیم کے میرے نبی کا نور ملا چھری گردن پہ ہے عقل کہہ رہی ہے قیاس اس طرف متبادل ہو رہا ہے گردن کٹنی چاہیے لیکن مصطفیٰ کا نور باپ کی بھی حفاظت کر رہا ہے بیٹے کی بھی حفاظت کر رہا ہے اسماعیل کو بھی بچا رہا ہے ابراہیم کو بھی بچا رہا ہے اللہ اکبر اسی نور مصطفیٰ کو جسے ملتا رہا حضرت عبد مناف کو میرے نبی کا نور ملا عبد مناف کو چمکا دیا عزیزان ملت اسلامیہ عبد مناف کا نکاح ہوا عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا 4 بیٹے جناب عبد مناف کے ہیں ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاریخ آپ کے سامنے رکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں عبد مناف کے 4 بیٹے ایک کا نام مطلب ایک کا نام ہاشم ایک کا نام نوفل اللہ اکبر کبیرہ عبد مناف کے 4 بیٹے ایک بیٹے کا نام عبد شمس بھی خوبصورت ہیں نوفل بھی ہینڈسم ہیں عزیزان ملت اسلامیہ مطلب بھی خوبصورت ہیں لیکن ہاشم کا کوئی جواب نہیں ہے چاروں بھائی جب کھڑے ہو جاتے تھے حضرت ہاشم کا دوسرے بھائی مقابلہ نہیں کر پاتے تھے سمع اللہ اکبر کبیرہ اظہر من الشمس آپ کا چہرہ چمکا کرتا تھا عزیزان ملت اسلامیہ جناب حضرت ہاشم یہ کون ہے رشتے میں ہمارے نبی کے پردادا ہیں حضرت ہاشم اللہ اکبر مکہ المکرمہ کی سرزمین سے نکلے تجارت کے لیے نکلے کاروبار کے لیے نکلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو آج حضرات گرامی کسب حلال کے لیے رزق حلال کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں شہر کو چھوڑ دیتے ہیں بستیوں کو چھوڑ دیتے ہیں گاؤں دیہات کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی احمد آباد میں جا کر کے کام کر رہا ہے احمد آباد میں جا کر کے کمانا عزیزان ملت اسلامیہ یہ انسان کی خوبی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے جو بھی اپنے گھر بار کو
چھوڑ کر کے اپنے گھر سے کمانے جا رہا ہے. کمانا چاہیے انسان کو, ہلا بندہ کرتا ہے, روزی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی نبی کے پردادا گھر سے نکلے, آپ اللہ اکبر ملک شام جا رہے ہیں. درمیان میں ایک شہر پڑا جس کا نام ہے یثرب. حضرات گرامی یثرب میں ایک خاتون پہ ان کی نظر پڑی. خاتون کا تاریخ میں نام ہے سلمہ. جیسے ہی سلمہ کے چہرے پہ نظر حضرت ہاشم حضور کے پردادا کی پڑی, آپ ان پہ فریفتہ ہوئے اور پیغام نکاح آپ نے پیش کر دیا. عرض کر رہا تھا حضرت ہاشم کی نظر پڑی حضرت سلمہ پہ, پیغام نکاح دے دیا. سلمہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اول کا انتقال ہو گیا, مجھے عقد ثانی نہیں کرنا ہے. اسی کی تھی اسی کی ہو کر کے رہوں گے, اسی کی تھی اسی کی محبت میں بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میرا شوہر چلا گیا, اب مجھے کسی دوسرے کا نہیں بننا ہے. حضرات گرامی سہیلیوں نے کہا سلمہ تیرا خیال غلط ہے, کیسے لڑکے سے تو اللہ اکبر رشتے کو منع کر رہی ہے. جانتی ہے مکہ شہر کی ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میں ہاشم کے نکاح میں چلی جاؤں. صورت والا ہاشم ہے, سیرت میں با کمال ہاشم ہے, دولت میں با کمال ہاشم ہے, حسب و نسب جس کا آلہ ہے وہ ہاشم ہے. کیا کیا خوبی نہیں ہے ہاشم کے اندر, جس اینگل سے تم ہاشم کو دیکھو گی ہاشم تمہیں ممتاز نظر آئیں گے, بے مثال اور لاجواب نظر آئیں گے. سلمہ کی ذہن سازی اللہ اکبر جب ان کی سہیلیوں نے کر دی تو سلمہ ایگری ہو گئی, کہا مجھے رشتہ منظور ہے. نبی کے پردادا کا نکاح حضرت سلمہ سے ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کے پردادا حضرت ہاشم اپنی بی بی سے ملے. وہ نور مصطفیٰ جو حضرت ہاشم کی مقدس پیشانی کو میں چمک رہا تھا, ایسے ہی حضرت ہاشم اپنی بی بی سلمہ سے ملاقات کرتے ہیں. وہ نور مصطفیٰ حضرت ہاشم کی صلب سے منتقل ہو کر کے شکم سلمہ کے اندر پہنچ گیا. حضرت سلمہ کے شکم میں نبی کا نور آ گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ابھی چند مہینے ہوئے تھے حضرت سلمہ کو امید سے کہ حضرت ہاشم دنیا سے پردہ کر گئے, انتقال ہو گیا. سلمہ اپنی پیشانی پکڑ کے بیٹھ گئی, تمام سہیلیوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا میں نے تم سے کہا تھا میں نے نکاح نہیں کرنا ہے, پہلے شوہر کی ہو کر کے رہوں گی. دیکھو دوسری گھٹنا گھٹ گئی ہے, یہ دوسرا صدمہ اور داغ مجھے لگ گیا ہے, دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. سہیلیوں نے پھر جذبہ دیا, کہا سلمہ ہمت سے کام لو, اللہ اکبر کوشش سے کام کرو, محنت سے کام کرو. سلمہ کبھی تاریخ میں محنت کرنے والوں کی کرنے والیوں کی ہار نہیں ہوئی ہے. جو محنت کرتے ہیں وہ اپنے مقام تک پہنچتے ہیں, انجام کو پہنچ جاتے ہیں. اب ذرا آپ توجہ کیجئے, حضرت سلمہ سے سہیلیوں نے کہا ٹھہر جاؤ, کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت تم پہ کرم فرمائے گا. تاریخ بتاتی ہے 9 مہینے مکمل ہوئے, حضرت سلمہ کے آنگن میں ایک مسکراتا ہوا بچہ آیا. تاریخ میں جس کا نام شیبہ پڑ گیا. شیبہ نام کیوں پڑا؟ بچہ پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہو گیا, سلمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, چراغ بن کے آیا, اللہ اکبر ماں کا سہارا بن کے آیا. اس بچے کے ہاتھ بھی خوبصورت, پیر بھی خوبصورت, آنکھیں بھی خوبصورت, لب و رخسار بھی خوبصورت, لیکن سر پہ جو بال تھے وہ بال کالے نہیں تھے, سر پہ بال جو تھے وہ سفید تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کے سر پہ جو چند بال ہوتے ہیں وہ بال سفید ہوتے ہیں یا کالے ہوتے ہیں؟ ارے بولو, بال کالے ہوتے ہیں. لیکن اس بچے کے سر پہ جو بال تھے وہ بال سفید تھے, اور سفید بال انسان کے اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اپنی عمر کو پہنچ جاتا ہے, بزرگ ہو جاتا ہے, عمر رسیدہ ہو جاتا ہے. حضرات گرامی اور اہل عرب سفید بال والے کو حضرات شیبہ کہا کرتے ہیں. کیا کرتے؟ شیبہ کہا کرتے ہیں. جب یثرب والوں نے اس بچے کو دیکھا, یثرب والے بولے ہذا شیبہ, ہذا شیبہ, یہ تو بزرگ پیدا ہوا ہے, یہ تو بوڑھا پیدا ہوا ہے, بزرگ بن کر کے آیا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے, نام ہی شیبہ پڑ گیا. ان کی عمر 10 سال کی ہو گئی. اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے فرسٹ مرتبہ, پہلی مرتبہ جب آپ بیابا صحرا میں فوریسٹ میں پہنچے, ان کے دوستوں نے
نے شکار پہ جیسے ہی تیر مارا، حضرات گرامی ایک ایک کر کے یک بعد دیگرے جس نے بھی تیر کمان سے پھینکا ہر ایک دوست کا تیر خطا کر گیا، نشانے پہ جا کے نہیں لگا، لیکن جب جیسے ہی حضرت شیبہ نے کمان سے تیر پھینکا، پہلی مرتبہ لائف میں زندگی میں شکار کے لیے گئے، پہلے ہی تیر تھا، کمان سے تیر نکلا، ہوا کا فضا کا خلا کا سینہ چاک کرتے ہوئے شکار میں جہاں مارنا چاہتے تھے وہی جا کر کے لگا، نشانے پہ جا کر کے پیوست ہوا۔ آپ کے دوستوں نے دست بوسی کی، ہاتھوں کو چوم کر کے کہا، پیشانی کو چوم کر کے کہا، شیبہ پہلی مرتبہ آئے ہو یا اس سے پہلے بھی شکار کے واسطے آ چکے ہو؟ حضرت شیبہ نے کہا تھا تاریخ کے پر کو آپ کے سامنے الٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شیبہ نے کہا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ کہ شیبہ کہیں ٹریننگ لے کے آئے ہو، سیکھ کر کے آئے ہو؟ کہ نہ ٹریننگ لے کے آیا ہوں نہ سیکھ کر کے آئے ہوں، کہ پھر ہمارے تیر خطا کر گئے، تمہارا پہلی مرتبہ پہلے ہی نشانے پہ جا کر کے لگا۔ شیبہ کہتے ہیں یہ کمال میرا نہیں ہے، میری پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور ہے، نور مصطفیٰ کی برکت سے میرا تیر نشانے پہ جا کر کے لگا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری جشن شادی خان آبادی زندہ باد۔ نشانے پہ جا کر کے یہ تیر لگا ہے، کمال میرا نہیں نور مصطفیٰ کا کمال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نور مصطفیٰ کی برکت سے میرا تیر نشانے پہ جا کر کے لگ گیا۔ اب حضرت شیبہ کے چرچے مکہ پہنچ گئے۔ تاریخ کے چند منٹ اور آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے لوں گا، بات ختم کروں گا۔ یہ بات خبر پہنچی کہاں؟ یثرب سے مکہ پہنچ گئی، اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا یعنی عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام مطلب، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام نوفل اور ایک کا نام عبد شمس۔ ہاشم نے نکاح کیا سلمہ سے، اور یہ جو شیبہ ہیں ہاشم کے بیٹے ہیں، اور ہاشم رشتے میں حضور کے پردادا ہیں۔ ہاشم کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے شیبہ ہیں، یثرب میں پیدا ہوئے، تیر مارا، اس تیر کے چرچے جو تھے نا حضرات مکہ المکرمہ آ گئے۔ جیسے ہی حضرات گرامی یہ خبر مطلب کو ملی، مطلب سے لوگوں نے کہا اے مطلب آپ جائیے۔ جی بس میں ختم کر رہا ہوں بھائی، یہ سرائی بند کر دو، بس 2-4 منٹ اور لوں گا، سرائی بند کر دو، انہی کو رہنے دو۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، اب میں آپ سے بس چند منٹ لے کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ خبر مکہ آئی، مکے والوں نے مطلب سے کہا مطلب اپنے بھتیجے کو لے کر کے آؤ، کتنا ماہر ہے وہ نشان، اللہ اکبر، تیر اندازی میں۔ جیسے ہی حضرات گرامی مطلب آئے، مطلب نے اپنے بھتیجے کو لیا، لے کر کے جیسے ہی مکے کی سرزمین پہ آپ آئے تو آپ اونٹ پہ آگے بیٹھے تھے اور حضرت شیبہ پیچھے بیٹھے تھے۔ مکے والوں نے پہلی مرتبہ دیکھا، پہچان نہ سکے، اور کہنے لگے ہذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ عبد کے معنی غلام، اور یہ نسبت کی گئی ہے مطلب کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معنی ہوئے مطلب کا غلام، مطلب کا غلام کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، وجیح و شکیل ہے۔ تو پیدا ہوئے تو سفید بال کی وجہ سے نام پڑ گیا شیبہ، مکے میں آئے تو نام پڑ گیا عبد المطلب۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مطلب کس کا نام ہے؟ تو آپ کہو کہ مطلب حضور کے دادا کا نام ہے۔ سبحان اللہ، حقیقی دادا ہے میرے نبی کے۔ اب ذرا دیکھتے چلیے اللہ نے عبد المطلب کو کتنی شان عطا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کعبے کے متولی بن گئے، کعبے کی تولیت آپ کو ملی، کعبے کے متولی ہو گئے، قریش کے سردار ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عبد المطلب نے نکاح بھی کیا، اللہ نے کثیر العیال بنایا۔ کثیر العیال سے پہلے کا پس منظر ملاحظہ فرمائے، یہ بات بتا کر کے ختم کر لوں گا۔ پس منظر کثیر العیال ہونے کا ملاحظہ فرمائے۔ حضرات گرامی حرم میں سو رہے تھے، ایک دن خواب آیا، اے عبد المطلب کعبے کے متولی، ہماری نشانی ہے بیار زمزم جو اسماعیل کے قدم سے ہم نے جاری کی تھی، وہ بند ہو گئی ہے، اسے دوبارہ آب زمزم کے کنویں کو کھود کر کے جاری کر دو۔ حضرت عبد المطلب کو نشاندہی کر دی گئی۔
رہی. آپ نے وہ اوزار لیا, وہ کدال لی اور لے کر کے آپ اسی مقام پہ پہنچے. مکے والوں نے منع کر دیا. عبد المطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مندر ہوا, ہم تمہیں یہ کنواں کھودنے نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا اللہ اکبر, یہ نظر اور منت مانی, یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ تیرے گھر میں لا کر کے ذبح کروں گا, زمانے کو بتاؤں گا, پھر دیکھوں گا یہ مکے والے مجھے یہ بیار زمزم کھودنے سے کیسے روک سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نہیں بلکہ 11 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اب ذرا آپ غور فرمائیے, انہیں 10 اور 11 بیٹوں میں 11 میں اختلاف ہے اور 10 میں سب کا اتفاق ہے. اب ذرا سنیے, ان 10 بیٹوں میں ہمارے نبی کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عبداللہ, اور عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. وجہ کیا ہے؟ عبداللہ کی پیشانی میں ہمارے نبی کا نور ہے. اب اللہ نے وعدہ یاد دلایا, عبد المطلب جو وعدہ کیا تھا اسے پورا تو کرو نا. تم نے کہا تھا اگر مجھے کثیر العیال بنائے گا ایک بیٹا تیرے نام پہ تیرے گھر میں لا کر کے ذبح کرو گا, میرے گھر کے سامنے لا کے ذبح کرو اپنا بیٹا. حضرات گرامی, آپ نے اپنے بچوں کو بٹھایا, بٹھا کر کے بولے اے میرے لال, اے میرے شہزادگان, اے میرے بیٹو, میں نے تمہاری پیدائش سے قبل یہ نظر مانی تھی اللہ 10 بیٹے دے گا, ایک بیٹا اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر کے سامنے ذبح کروں گا. اب بتاؤ منت پوری کرنے والا ہو, نظر پوری کروں گا, کون سا بیٹا تیار ہے؟ سب کے سب تیار ہو گئے, ان میں عبداللہ بھی تیار ہو گئے. لیکن عبد المطلب کو سب بیٹے پیارے تھے, لیکن سب سے زیادہ چہیتے حضرت عبداللہ تھے. سب سے زیادہ پیار عبداللہ سے کرتے تھے. کہ ایسا نہیں میں قرآن اندازی کروں گا. آپ نے تمام بچوں کے نام لکھے اور پرچی کو بند کر کے زمین پہ ڈال دیا. ایک بچے کو بلایا گیا, پرچی اٹھوائی تو اللہ اکبر, وہ پرچی جب کھلی تو اس پرچی میں جو سب سے زیادہ چہیتے اور لگتے جگر تھے جناب عبد المطلب کے, انہیں عبداللہ کا نام نکلا, ہمارے نبی کے والد ماجد کا نام نکلا. جیسے ہی پرچی کھلی, حضرات گرامی پیار اپنے بیٹے سے بھی تھا, لیکن بیٹے سے زیادہ پیار عرش کے مالک سے کرتے تھے جناب عبد المطلب. ہاتھ پکڑا, چھری لی, رسی لی, ہاتھ پکڑ کے اللہ کے گھر کے سامنے بیت اللہ شریف کے سامنے جیسے آئے, مکے والوں کو پتا چلا. سب نے کہا اے عبد المطلب, اس وقت تو کنواں نہیں کھودنے دیا تھا, اور سنو اب تمہیں بیٹا نہیں ذبح کرنے دیں گے. کا کیا مطلب؟ کہا اگر تم نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کر دیا یہ رسم پڑ جائے گی. تم تو پیار کرتے ہو اللہ سے, تمہارے بعد نہ معلوم کیسے لوگ کعبے کے متولی بنے, وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے دریغ نہ کر جائیں, یہ رسم ٹوٹ جائے گی. ہم نہیں چاہتے ہمارا سردار رئیس مکہ جو رسم ڈال دے وہ رکنی نہیں چاہیے, ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. اتنا جب سنا پھر کیا کریں؟ بولے ایسا کر لو سانپ مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. چلو ایک کاہنہ عورت کے پاس چلتے ہیں, وہ کوئی راستہ نکالے گی. اس کے پاس پہنچے جناب عبد المطلب, دستک دی, وہ کاہنہ عورت گھر سے نکل کے باہر آئی, بوڑھی تھی, شیخ فانی تھی, عمر کو پہنچی تھی, سر پہ اس کے چادر بھی نہ تھی, ننگے برہنہ سر آئی. جیسے ہی اللہ اکبر مکے والوں کو دیکھا, کہا کیا معاملہ ہے؟ مکے والوں نے کہا یہ ہمارے سردار, یہ ان کے بیٹے ہیں, انہوں نے نظر مانی تھی ان کی آمد سے پہلے, اللہ نے انہیں بیٹے دے دیے, ابھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. ان کے ایک بیٹے کا نام نکل گیا. ہم یہ کہتے پہلے تم سے مشورہ کر لیں, مشورے میں خیر ہے. اس خاتون نے کہا تھا پہلے وہ بیٹا دکھاؤ جس کا نام نکلا ہے قرآن اندازی میں. تاریخ بتاتی ہے, لکھنے والوں نے لکھا ہے, جیسے ہی مکے والوں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے کائنہ نجومی عورت کے سامنے پیش کیا, نجومی عورت نے حضور کے والد ماجد کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھنے کے بعد الٹے قدم گھر کو واپس گئی اور سر پہ چادر ڈال کے آئی اور آ کر کے کہا سنو عبد المطلب اور اہل مکہ, ہم تنکوش ہو کر کے کانوں کو کھول کر کے سن لو, دنیا کے اندر کوئی ایسی سکین اور کوئی ایسی تلوار نہیں ہے جو عبداللہ کی گردن کو کاٹ سکے. کہا کیا مطلب؟ تو کائنہ عورت نے ہسٹری سے پردہ ہٹایا, تاریخ کے اوراق کو پلٹا, کہا چلو پیچھے تاریخ
تاریخ میں وادی مینا میں حضرت ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے، عقل و قیاس کہہ رہا گردن کٹ جا، لیکن ایک نور تھا، نور مصطفیٰ اسماعیل کو کٹنے نہ دیا۔ نجومی عورت نے کہا تھا جس نور نے وادی مینا میں اسماعیل کو نہ کٹنے دیا، وہ نور تو مجھے عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے، وہ مینا میں بھی بچا رہا تھا، وہ کعبے کے سامنے بھی بچائے گا۔ اسماعیل کو بچایا تھا، عبداللہ کو بھی بچا لے گا۔ نعرے